لیکن آپ جس طرح اپنے آپ کو ڈیفائن تو ایز این آئیڈیالوگ کرتے ہیں، لیکن پہلے آپ نے اپنا وزن ٹی ایل پی کے پیچھے ڈالا کچھ دیر کے لیے، اور پھر وہ آپ نے شفٹ کیا پی ٹی آئی کو، جو ادھر مذہبی طبقہ ہے وہ آپ سے ناراض ہے اس بات پہ کہ یار آپ نے یہ کیوں کیا. ایک اور جو تھوڑے زیادہ انٹلیکچوئل سرکلز میں آپ کے چاہنے والے ہوں گے یا دوست ہوں گے، وہ تنقید کرتے ہیں کہ ٹی ایل پی ایک وائلنٹ پارٹی تھی، ایکسٹرا جوڈیشل مرڈرز پہ لوگوں کو ابھارتی تھی، وہاں کیوں آپ نے ڈالا. پھر ایک مزید تنقید بنتی ہے پی ٹی آئی والوں کی طرف سے کہ آپ، خیر یہ مختلف یعنی کمپلینٹس بنتی ہیں، بٹ آپ موٹیویٹ کس چیز سے ہوتے ہیں جب آپ؟ دیکھیں اگر ٹی ایل پی جو تھی وہ وائلنٹ تھی تو عمران خان صاحب نے مجھے سعد رضوی کے ساتھ نیگوسیشن کے لیے کیوں بھیجا؟ اور پھر نیگوسیشن میں نے رات کو 1 بجے مکمل 2 دفعہ میں جیل میں سے مجھے ٹی ایل پی نے کیوں اگری کیا کہ عمران خان کے ساتھ جو ہے ہم ایگریمنٹ کرتے ہیں؟ میں کر کے آیا، آ کے میں نے اعجاز چودھری کو کہا کہ 3 ان کے مطالبات. نمبر 1 ہمیں ختم کر دیں اس کی جو بینڈ اور آرگنائزیشن کی. جی. دوسرا ان کا تھا کہ ہمارے اندر جو شیڈول 4 کے ہے وہ ختم کر دیں، اور تیسرا ہمارے کیسز. میں نے کہا تھا 2 مطالبات میں منوا سکتا ہوں، 1 منٹ لگے گا ختم ہو جائے گا. دوسرا مطالبہ ان کا تھا کہ وہ شیڈول 4 میں بھی ختم ہو جائے گا نکالنا، لیکن عدالت کا نہیں ہو. وہ ہم نے عمران خان صاحب کو بھیج دیا. عمران خان صاحب نے کہا صبح میں 10 بجے آ کے لاہور وہ گورنر ہاؤس آئے، لیکن باقی لوگوں نے ان کو کہا جو ہوتے ہیں وہ نیچے سے تن کے رکھتے ہیں، انہوں نے پھر اس کو تن کے رکھا. تو پھر وہاں پہنچتے پہنچتے جب وہ ہوا یہ کہ وہاں جب شدرا میں ان کی فائٹ ہوئی اور پھر جب وہ بیٹھ گئے جا کے چناب پہ، تو پھر ان کو اپنا کانپنے شروع ہو گئے. پھر باجوہ صاحب کا مجھے فون آیا 45 منٹ کا کہ میں اپنے والد کی قبر کے اوپر کھڑا ہوں تو یہ مسئلہ ہو رہا ہے. تو پھر جناب ان کو بلایا گیا، اپنا ان کو اپنا جو ہے وہ جو مفتی مجیب الرحمان کو، اور وہاں جا کے وہ تو پھر اس میں کیوں کرتے ہو. دوسری بات یہ ہے کہ تحریک لبیک جو ہے اس کا مسئلہ یہ ہے، خادم رضوی کا مسئلہ کیا تھا؟ خادم رضوی کا بنیادی مسئلہ یہ تھا کہ خادم رضوی ایک ایلیکوینٹ اسپیکر تھا. خادم رضوی اقبال کو انتہائی شاندار طریقے سے گزرا. خادم رضوی براہ راست سیکولر لبرل ہٹ کرتا تھا. مجھے آپ بتائیے کہ تحریک لبیک کے کھاتے میں کتنے قتل ہیں؟ ڈائریکٹلی نہ انڈائریکٹلی بھی بتا دیں. انڈائریکٹلی پولیس کا اور چیز ہے. کیا بے نظیر کے مرنے کے اوپر جو کچھ ہوا ہے اس کا 1% بھی تحریک لبیک میں ہوا ہے؟ کیوں گالی نہیں دیتے آپ بے نظیر کو؟ ریپ ہوئی ہیں اس وقت سندھ میں. سر وہ مذہبی موٹیویشن سے نہیں ہوا. نہیں وہی کر کیوں نہیں کرتے؟ یہی وجہ مذہبی موٹیویشن نہیں تھی نا بھائی. مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ اگر آپ سیکولر لبرل بنیادوں کے اوپر بلوچ موومنٹ چلاتے ہو تو آپ ناراض بلوچ ہو، لیکن جب آپ مذہب کے نام پہ گفتگو کرتے ہو تو آپ کیا ہو؟ فنیٹک ہو. جتنے قتل ریاستی اداروں کے بی ایل اے نے کیے ہیں کیا کسی اور مذہبی آرگنائزیشن نے کیے ہیں اس طرح؟ پھر دوسرا جو آپ کی فائٹ ہے وہ جو طالبان ٹی ٹی پی کی فائٹ ہے، وہ تو جرمنیٹ ہوئی ہے آپ کے پالیسی سے. آپ نے 20 سال ایک گروپ بنایا، اس گروپ کو آپ نے ٹرینڈ کیا، آپ نے سب کچھ کیا، اس کے بعد اچانک آپ کہتے ہو کہ نہیں. ہماری ریاست کی ایک ٹینڈنسی ہے اور ہمارے ایک سائیکولوجیکل پرائمنگ ہوئی بھی اس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر مذہبی رجحان کی کوئی مزاحمت ہوگی، کوئی پروٹیسٹ ہوگا، کوئی لڑائی ہوگی، ایون اس حد تک کہ پولیٹیکل وائلنس ہوگی، تو امیڈیٹلی ٹریگر کرتی ہے ہمارے اندر وار آن ٹیرر والی تھنکنگ کو کہ فنیٹک مولوی ملا اس کو پکڑو. جبکہ پیپلز پارٹی کا ایک ڈاکیومنٹڈ واقعہ ہے، چاہے عبدالفقار وغیرہ کو چھوڑ دیں، لیکن ہم صرف اس بے نظیر کے مرڈر کے بعد کی اس کو دیکھ لیں، جس قسم کی وائلنس. 22 ریلوے اسٹیشن آگ لگے تھے جی. 21 آپ کا پورا وہ سسٹم جو سب مائکرو ویو کا سسٹم سے ختم ہو گیا تھا، آج تک نہیں بنا. کچھ 100 کے قریب ریلوے انجن صاحب لگی تھی. پورا ملک جو ہے طوفانی اس میں آ گیا تھا. جبکہ تقریباً شیعہ ہو یا سنی ہو ان سب کے لیڈر جو ہیں وہ مارے گئے ہیں. سپاہی صاحبہ کے بھی مارا گیا، سپاہی محمد کے بھی مارے گئے. جی. ایسے آگ لگی نہیں. پھر ختم بات. I mean they would say کہ وہ پاپولیرٹی اتنی زیادہ ہے، بٹ آرگیومنٹ یہ پاپولیرٹی نہیں ہے. آپ یو گیو them ریسپیکٹ. وہ کہتے ہیں یہ اس میں کہتے ہیں لا کے اندر کہتے ہیں سڈن اینڈ گریو پرووکیشن.
उसमें एग्जाम्पशन है जी कि सडन ग्रेव प्रोवोकेशन थी, यहाँ प्रोवोकेशन कोई नहीं। उसकी मिसाल आपको देता हूँ। पाकिस्तान के अंदर अगर कोई भाई या बाप अपनी बेटी को मार दे तो ये क्या है? काराकारी है। ऑनर किलिंग हिम। ऑलमोस्ट 3000 औरतें हर साल अमेरिका में मारी जाती हैं बाय देयर एक्स बॉयफ्रेंड्स एंड हस्बैंड्स। उसको क्या कहते हैं? क्राइम ऑफ पैशन। ये क्या है? क्या बाप पर भाई का और बॉयफ्रेंड का सिर्फ इतना है कि आज मेरे साथ खाना खा रही थी और रात को किसी और के साथ चले गई। ऑलमोस्ट इन एवरी 3000 मारी जाती हैं हर साल क्राइम ऑफ पैशन में। गिनते हैं उसको कि ये कारोकारी है। ये फर्क इतना सा। बॉयफ्रेंड मारे तो ये मोहब्बत का। और बाय द वे मैं ऑडियंस को क्लैरिफाई कर दूं, आप जस्टिफाई नहीं कर रहे इस तरह के क्राइम्स को, आप सिर्फ उसकी फ्रेमिंग को डिस्कस कर रहे मैं ये कहता हूँ कि यार ऑब्जेक्टिव हो जाओ खुदा के लिए। जी आई डोंट वांट टू जस्टिफाई। नहीं सर, मेरे नजदीक किसी एक इंसान का कत्ल, कुरान कहता है बगैर हक जो है वो कहता है कि कत्ल ना सजमिया, पूरी इंसानियत का कत्ल। मेरा इस्लाम तो ये लेवल, मेरा क्या अल्लाह तबारक का सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह है कि काबे की तरफ इशारा किया, काबा तेरी बहुत बड़ी हुर्मत, लेकिन एक इंसानी जान की हुर्मत तुझसे ज्यादा है। सर आप मुझे बताइए कि हमने किस किस जगह पे, इकबाल की एक बड़ी खूबसूरत वो है रुबाई, मुझे फारसी की याद नहीं आ रही, कि जिस मस्जिद की एक ईंट को उखाड़ के ले जाए तो ये कत्ल कर देते हैं मुसलमान, लेकिन उस मस्जिद के अंदर नहीं जाते। वो नमाज पढ़ने नहीं जाएंगे, लेकिन उस ईंट के ऊपर बंदे मार देंगे। चलो सर, टीएलपी के मामले में ये जो एटीट्यूड रहा है स्टेट का कि वो किसी लेसर गॉड के बच्चे हैं या किसी वो लेसर बीइंग्स हैं, या उनकी जो आउटरीच है वो इतनी वैलिड नहीं है, उनको बैन कर देना, ये कहाँ से एटीट्यूड? एक घंटे में निकाल नहीं, उसकी वजह से ये हमारी सिविल सर्विस में कहाँ से एटीट्यूड? उसकी वजह थी कि पैशन बहुत स्ट्रांग था, और ये पैशन जो था इट हैज ए हिस्ट्री। गाजी इल्मुद्दीन का जनाजा इकबाल अपनी एश्योरेंस पे पढ़ाए, मियां वाली से उसकी लाश उठा के लाए और पूरा लाहौर शहर उसका जनाजा पढ़े और उसको एक सिंबल बना के रखा जाए, और मुमताज कादरी का जनाजा पढ़ा जाए तो उन दोनों के पैशंस को मिला लें यहां तक ला के। इतनी किताबें लिखी गई हैं। सर शफी के बारे में उन्होंने, जब वो हैदराबाद वाला केस था वहाँ पर जो उसने अंग्रेज खानसामा ने उसको मार दिया था, अंग्रेज औरत को खानसामा ने मार दिया था, तो उसने कहा तुम तो पढ़े लिखे ऑक्सफोर्ड के, ये वो पढ़े लिखे और तुम निकल किए हो, तो मैं तुमसे तो वो रखता था कि तुम इसकी एडवोकेट करने आ जाओगे। तो उसने पता क्या कहा था? उसने कहा तुम मुसलमानों की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अकीदत और हुर्मत को जानते ही नहीं हो। मैं खुद भी होता था, मैं भी यही काम करता जो खानसामा ने किया था। कायद आज़म ने किसका मुकदमा लड़ा था? गाजी इल्मुद्दीन का। टीएलपी के पीछे पैशन था। उस पैशन जो कल्चरल एक फिनोमेनन है, एग्जिस्ट करता है, आपने आज भी एग्जिस्ट करता है। आज आप खादिम रिजवी चला जाए, टीएलपी खत्म हो जाए, आज वही कैफियत पैदा हो जाए ना हो तो मुझे पकड़ लीजिएगा। सर लेकिन इसके अंदर फिर इशू भी आता था ना कि एक तो लोगों को एक्स्ट्रा जुडिशियल मर्डर्स पे उभारा जाता है। मैं वही कहता हूं गलत है ना, एक्स्ट्रा जुडिशियल मर्डर गलत है, लेकिन आप कहते हैं जज्बात एग्जिस्ट तो करते हैं। वो मेरी खादिम रिजवी साहब से भी बहस हुई थी इस मसले के अंदर। अल्लाह ताला उनको, मैंने कहा ये जो आपने नारा दिया है लोगों को, मन सब्बा नबी फक्तुलूहु, जो नबी, मैंने कहा ये किसके लिए? ये नारा था सहाबा के लिए। सहाबा के बारे में कुरान पाक की एक आयत है, रसूलुल्लाह की हदीस है, अस्सहाबा तो कुल्लुहुम अदूल, मेरा हर सहाबी एक अदालत है। वो तो खुद अदालत था, तो आप जहां भाटी दरवाजे के बट के हाथ में कैसे दे सकते मन सब्बा नबी फक्तुलूहु? यहां तो नहीं हो सकता। वो अगर एक शख्स जो है वो उसको कत्ल करके आता है, हम एक सिविक सोसाइटी में रहते हैं, यहाँ कानून नहीं, वो तो रसूलुल्लाह सल्लम के तुम जमाने का खुद रसूलुल्लाह सल्लम मौजूद थे। ट्राइबल सोसाइटी थी। अब नहीं, ट्राइबल सोसाइटी की बात नहीं सर, स्टेटस ऑफ द
دی صحابہ جو ہے وہ باقی پوری امت کے اوپر فوقیت رکھتا ہے. بٹ وہ انہوں نے بھی ایکسٹرا جوڈیشلی کبھی قانون کو ہاتھ میں ایک دو واقعات ہیں مثلا وہ جو عورت کو جو قتل کرنے والا واقعہ. لیکن وہ رسول اللہ سے کچھ مطلب اسٹیٹ اپروول کے ساتھ ہی وہ ایسا اور بات ہے کہ رسول اللہ پتا تھا کہ رسول اللہ میدان میں موجود تھے. اس کے بعد تو خیر اس میں میں بحث میں نہیں پڑھنے دیتا ورنہ میں پیچھے پڑ جائیں گے. لیکن اس کے بعد تو پھر بہت زیادہ لیکن اصل مسئلہ یہ تھا کہ یہ اسٹیٹ کے علاوہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ تو ہو نہیں سکتے. ناممکنات میں کہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہو سکے شرعی حیثیت. لیکن آپ مجھے یہ بتائیے اگر پولیس ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کرتی ہے تو اس کو ہمارے ایک سابقہ آئی جی صاحب تو حرمت کا مقام دیتے ہیں. انہوں نے پورے آنر سے کہا کہ میں نے اس کو رستے میں جا کے مار دیا. جی اس کی تو تصویریں لگتی ہیں گجرانوالہ شہر کے اندر اور کہا جاتا ہے جی اس نے مارا کمال کر دیا. انکاؤنٹر اسپیشلسٹ پولیس انکاؤنٹرز میں بڑے بڑے شہباز شریف صاحب اسپیشلسٹ بھی ہوتے ہیں اس کے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں. ہاں جی اس کو کیوں نہیں اتنی گالی کیوں نہیں پڑتی جتنی غازی علم دین والی ایکسٹرا پڑتی ہے. یہ ہے فرق. میں آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں کہ لوگوں نے اپنے میں 32 سال سول سروس کے وقت لوگوں نے اپنے پیسے دے کے اپنے دشمنوں کو مروایا ہے. جی میں آپ کی چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں. میں پہلا جو میں نے کیس کیا تھا اسسٹنٹ کمشنر کوئٹہ, میں نام بھی لینے کو تیار ہوں, میں نے کبھی چھپایا نہیں. تمہارے لہسیل بلوچستان میں ڈکیتی نہیں ہوتی تھی, بہت کم ہوتی, آج بھی بہت, ایک ڈکیتی ہوئی تھی پتا اندر سے بھی فائر مارے. تو ایک ایران میں جاتی ہوئی بس کے اوپر حملہ ہوا, انہوں نے ان کے چیزیں نکال لی سب کچھ. تو پیچھے میرا اس وقت لیویز کو ہیڈ کرتا ہے تحصیلدار, وہاں تحصیلدار جو تھا پیچھے گیا, انہوں نے فائر کیا, تحصیلدار کو مار دیا. مجھے پتا چلا وائرلیس سے, میں خود چونکہ اسسٹنٹ کمشنر جو ہے وہ لیویز کا ہیڈ ہوتا ہے, ہم پیچھے گئے, وہ پورا علاقہ ریگستان کا علاقہ, بندی کا جو ہے پنچپائی کا علاقہ, اس میں ایک دور دراز ایک جھونپڑی سی تھی, اس جھونپڑی میں سے ہم نے ان کو پکڑ لیا. پکڑ کے ہم نے ان کے کاغذات سارے برآمد ہو گئے, شناختی کارڈ مل گئے ان کے مسافروں کے سب. ہم ان کو پکڑ کے لے آئے. جام صاحب غلام قادر وہ تقریر کرتے, میں نے جلسے میں جا کے بتایا, انہوں نے وہاں کا کمال ہو گیا. اسلم ترین میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, یہ اس میں سی پہ, یہ اس وقت میں خیر ڈی ایس پی تھی, ایس پی سے. مجھے کہا اڑا دیتے نا, ٹھیک ہے دیکھنا تم کیس ہار جاؤ. وہی ہوا. میں سیشن جج کے سامنے پیش ہوا, اس نے کہا جی آپ نے فرد مقبوض کی جب بنائی تھی کیس پراپرٹی تو کہاں بنائی تھی؟ میں نے کہا میں کوئٹہ لایا تھا, میں نے آ کے لاکھ اور اس کے بنانی ہوتی, سیل لگانی ہوتی, تو میں پنجپائی میں دھرا میں کیسے بناتا؟ کہتا نہیں, کیا پتا رسے میں تم نے جو بندوق بدل دی, بینیفٹ آف ڈاؤٹ آ گیا نا. اب میں نے کہا مجھے یہ بتائیے کہ میں ہاتھ میں جیب میں لاکھ اور کپڑا اور لے کے وہاں کیسے جاتا تھا ڈاکٹر؟ لیکن وہ قانون کے شک ہے بس وہ ذات. تو یہ ایک مزاج ہے شروع سے بنایا, اور ریسنٹلی بہت, انگریز کے زمانے میں نہیں تھا, ریسنٹلی بہت زیادہ ہو گیا ہوا ہے, کیونکہ اس میں ہم نے اپنے مسائل بھی آ جاتے ہیں. تو میں کہتا ہوں کچھ لوگوں کے ساتھ خون معاف ہیں, کچھ خون نہ بھی کرنے سے بدنام ہے. یہ بڑا مسئلہ ہے. فوڈ فار تھاٹ تو ہے ہمارے لیے, عوام کے لیے بھی, کیونکہ ایک ریلیجس دنیا کے کسی مہذب معاشرے میں کوئی پولیس والا جسٹ بیکاز آف دس کسی کو قتل کر سکتا ہے کہ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ یہ مجرم, آئی واز 100% شیور کہ مجرم تھا, سوچ نہیں سکتا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو سیدنا علی نے سنائی ہے, اگر آپ کو 100 گناہ گار بھی چھوڑنے پڑ جائیں تو ایک بے گناہ کو سزا نہیں ہونی چاہیے. یہ میکسم آف لا ہے اس وقت دنیا کا. آپ کہتے ہیں نہیں, اس کو پرورٹ کیا ہوا, آپ کہتے ہیں ایوری باڈی. دیکھیں دنیا پوری کے اندر ہمیں ملے گورے سے ورثے میں سارا کچھ. گورے نے کہا تھا یہ 5 لاکھ جو لوگ ہیں نا, جس میں اس کی سول بیوروکریسی تھی, اس کی ملٹری بیوروکریسی تھی, پولیٹیکل ایلیٹ تھی, جن میں سے 32,000 جو تھے وہ گورے خود تھے, باقی سب یہیں کے تھے, مجھے جیسے ناریل تھے, باہر سے براؤن نظر سے. وہ کہتا کہ یہ ہیں محب وطن, باقی جو 35 کروڑ ہیں یہ ہیں خطار, unless they prove otherwise. ہمارا جو کالونیل اسٹیٹس کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ you are dishonest unless you prove to be honest, you are criminal unless you prove to be a normal man. وہاں یہ ہے کہ نہیں, سب آنےسٹ ہیں, سب میں بے وطن ہیں, unless کے پروو. یہ ہے فرق پورے سوسائٹی کا. ایک
فضول سوسائٹی کا، ایک ایسی سوسائٹی، گھٹیا سوسائٹی کا، ایک مہذب سوسائٹی کا.